بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے روز محشر، یعنی قیامت کا دن۔ محشر حشر سے ماخوذ ہے۔ حشر کے معنی ہے لغت میں کہ کوئی چیز اگر ادھر ادھر بکھری ہوئی ہو، اسے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یکجا کر دینا۔ قیامت کے دن چونکہ تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہو اٹھیں گے اور اللہ کے حکم سے وہ اپنی قبروں سے باہر نکلتے ہی اس میدان کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے کہ جہاں حساب و کتاب اور دیگر معاملات ہوں گے۔ لہذا ان سبھی کا اپنی قبروں سے اٹھنا کہ تمام انسان، تمام بنی آدم کہ جتنے انسان آج تک اس روئے زمین پر گزر چکے ہیں اور اتنی بڑی انسانی آبادی جو کہ آج اس روئے زمین پر موجود ہے، اور ہمارے بعد بھی آئندہ قیامت تک جتنے بھی انسان جو کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، یہ تمام تر انسان جب ایک جگہ ہوں گے اور اپنی اپنی قبروں سے یہ دوبارہ جی اٹھیں گے، باہر نکل آئیں گے اور پھر یہ روانہ ہو جائیں گے اس میدان کی جانب۔ تو ان کا یہ عمل، یعنی قبروں سے باہر آنا اور پھر روانہ ہو جانا اور ایک جگہ جمع ہو جانا، اس چیز کا نام ہے حشر۔ قرآن کریم میں فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر۔ اس دن جب کہ زمین ان سے پھٹ جائے گی، یعنی یہ جو تمام انسان جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں، زمین کے نیچے جو کہ مدفون ہیں، تو زمین جو کہ اوپر ہے یہ زمین پھٹ جائے گی اور یہ لوگ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہو جائیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر۔ یوں انہیں حشر کرنا، انہیں ایک جگہ کرنا، انہیں جمع کر دینا، یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں حشر کا لفظ وارد ہوا ہے اور اسی معنی میں وارد ہوا ہے، یعنی قبریں پھٹیں گی اور سبھی لوگ ان سے نکل کر تیزی کے ساتھ رواں دواں ہو جائیں گے ایک ہی میدان کی جانب۔ تو اسی چیز کا نام ہے حشر۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور پھر تم اسی کی جانب جمع کیے جاؤ گے۔ پھیلا دیا ہے زمین میں، یعنی یہ اتنی بڑی انسانی آبادی ہے اور یہ دنیا میں کسی ایک خطے میں، کسی ایک علاقے میں یکجا تو نہیں ہے، بلکہ یہ سب منتشر ہیں، متفرق ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا تو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ پھیلے ہوئے لوگ، یہ منتشر لوگ، یہ جدا جدا جگہوں پر جو آباد ہیں، یہ سب یکجا کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، حشر برپا کر دیا جائے گا۔ حشر یعنی انہیں جمع کر دیا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اس دن
جب کہ وہ اللہ تمہیں جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، اس دن جو کہ جمع کرنے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن جو کہ جمع کرنے کا دن ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی کہ تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، یکجا کیا جائے گا، اور اسی چیز کا نام یعنی جمع کرنے کا نام، اکٹھا کرنے کا نام ہی حشر بھی ہے۔ ذالک یوم التغابن، اور وہ دن تو ہار اور جیت کا دن ہے، یعنی وہ جمع ہونا، اور اس سے پہلے یہ کہ قبروں سے سبھی کا جی اٹھنا، باہر نکل آنا، پھر رواں دواں ہو جانا تیزی کے ساتھ، اور ایک جگہ جمع ہو جانا، حشر ہو جانا۔ یہ سب کچھ کوئی بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سب کچھ کا ایک بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ یہ دن تو یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن ہے۔ سب وہاں یکجا ہوں گے، جمع ہوں گے، پھر اس کے بعد وہاں جو متعدد مراحل پیش آئیں گے، حساب و کتاب وغیرہ، پھر اس کا نتیجہ جو برآمد ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ وہ دن کسی کے لیے ہار کا دن ہوگا، اور وہ دن کسی کے لیے جیت کا دن ہوگا۔ اور اللہ کرے کہ ہم سبھی بھی انہی میں شامل ہوں کہ جن کے لیے وہ دن جیت اور کامیابی کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے کہ یقیناً وہ سبھی لوگ جو کہ پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ سبھی لوگ جو کہ بعد میں آنے والے ہیں، ان سب کو جمع کیا جانے والا ہے اس ایک متعین اور مقرر دن کی جانب، یعنی وہ دن، وہ قیامت کا دن جو کہ اللہ کی طرف سے متعین ہے اور جو کہ مقرر ہے، اس دن کی جانب، یعنی وہاں اس دن وہ جو خاص مقام ہوگا وہ میدان محشر ہوگا۔ تو اولین بھی اور آخرین بھی، یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں، سبھی کو وہاں اس دن ایک مقام پر جمع کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق، قیامت کے دن سورج کو مخلوقات سے بہت ہی قریب ترین کر دیا جائے گا، یعنی یہ سورج انسانوں سے بہت ہی قریب آ جائے گا، سروں پر آ جائے گا، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ یہ لوگوں سے اس قدر قریب آ جائے گا کہ گویا ایک میل کے فاصلے پر آ گیا ہو، ایک میل کا فاصلہ، یعنی سورج انسانوں سے اس قدر قریب آ جائے گا ایک میل کے فاصلے پر۔ اور یہ جو میل کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث میں، تو ضروری نہیں کہ یہ وہی میل ہو اور اتنا ہی فاصلہ ہو کہ جتنا دنیا میں میل ہوا کرتا ہے، اور وہ جو مخصوص فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ قیامت کے دن کے جو بھی معاملات ہیں اور جو بھی اصطلاحات ہیں وہ دنیاوی معاملات سے یکسر مختلف ہیں۔
مثلاً فرمائے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ جو ایک دن ہوگا قیامت کا، وہ فقط ایک دن، وہ دنیا میں 50,000 سالوں کے برابر ہوگا، وہ ایک دن۔ تو قیامت کے جو بھی معاملات ہیں وہ دنیاوی معاملات سے مختلف ہیں۔ اب یہاں میل کا جو لفظ استعمال کیا گیا تو ممکن ہے کہ یہی میل ہو اور یہی فاصلہ اور مسافت ہو جو کہ دنیا میں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوئی اور میل ہو، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ میل کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کون سا میل ہے۔ تو عربی زبان میں میل تو سرمے دانی کی جو سلائی ہوا کرتی ہے جس سے آنکھوں میں سرما لگایا کرتے ہیں، میل تو اسے بھی کہا جاتا ہے۔ اب واللہ اعلم۔ الغرض سورج اس قدر قریب کر دیا جائے گا، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں شرابور ہو رہے ہوں گے۔ دنیا میں جس کا جیسا عمل تھا اسی قدر وہ پسینے میں مبتلا ہوگا۔ اگر عمل اچھا تھا تو اسے پسینے کم آ رہے ہوں گے، اور اگر برا تھا اور پھر جس قدر زیادہ برا تھا تو اسی مناسبت سے وہ پسینوں میں غرق ہو رہا ہوگا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، کوئی تو ایسا ہوگا وہاں کہ پسینہ اس کے ٹخنوں تک آ رہا ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور کوئی ایسا ہوگا کہ پسینہ اس کے گھٹنوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، اور کوئی ایسا ہوگا کہ پسینے اس کے کولہوں تک پہنچ چکے ہوں گے، یعنی وہ اپنے کولہوں تک یا تقریباً کمر تک پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ پسینے کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو رہا ہوگا، یعنی منہ تک، ہونٹوں تک پسینہ پہنچ چکا ہوگا، اور یوں اس وجہ سے وہ منہ بھی کھولنے کے قابل نہیں رہے گا کہ منہ کھولے گا تو پسینہ منہ کے اندر چلا جائے گا، اس لیے وہ منہ بھی کھول نہیں پائے گا۔ وَأَشَارَ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، اور یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، منہ، إِلَى فِيهِ، ہونٹ یا منہ، یعنی یہاں تک پسینہ پہنچ چکا ہوگا اور یوں وہ اپنا منہ بھی نہیں کھول سکے گا۔ اور اس کے بعد وہاں ایک جگہ جب سب جمع ہو چکے تو ترازو نصب کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، میزان، ترازو، کہ جس میں سبھی کے اچھے برے، چھوٹے بڑے تمام اعمال کو تولا جائے گا، سبھی کا وزن کیا جائے گا۔ فرمایا قرآن کریم میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم ان کے درمیان انصاف کا ترازو لا رکھیں گے، انصاف کا ترازو قیامت کے دن، اور تب کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کا کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہوگا تو وہ بھی ہم حاضر کر دیں گے۔
اور ہم تو بہت ہی کافی ہیں حساب کے لیے۔ اعمال کو تولا جائے گا، حساب کیا جائے گا۔ اور فرمایا قرآن کریم میں والوزن یومئذ الحق، اس دن یعنی روز محشر قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا یہ تو حق اور سچ ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کسی کے اچھے اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا نقصان کر ڈالا ہے کیونکہ یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا یعنی اس کے اچھے عمل زیادہ ہو گئے وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اس سے یہ بات خوب واضح ثابت ہو گئی کہ وہاں قیامت کے دن یہ قبروں سے جی اٹھنا اور یہ کہ سب کا یکجا ہونا، جمع ہونا، اس قدر پریشان کن قسم کے یہ مراحل، پھر حساب و کتاب وغیرہ، تو وہاں کی جو ابدی اور دائمی راحت و کامیابی ہے اس کا تمام تر دار و مدار صرف انسان کے عقیدہ و ایمان اور اس کے عمل پر ہے۔ وہاں کسی سے نہ تو اس کے خاندان کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم امیر تھے یا فقیر، بادشاہ کی اولاد تھے یا مزدور کی اولاد، ہرگز نہیں۔ وہاں صرف ایک ہی چیز ہوگی، ایک ہی معیار ہوگا کہ عمل کیسا ہے، عقیدہ و ایمان کیسا ہے، ورنہ یہ کہ انسان کا رنگ اور یہ کہ کس علاقے سے اس کا تعلق ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، تو ان باتوں کی دین اسلام میں قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔